سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم حماد بھائی، کیا حال چال ہے آپ وعلیکم کا؟ السلام، شکر ہے اللہ کا، طبیعت ٹھیک ہے؟ بالکل سانس ٹھیک آ رہی ہے؟ بالکل مزے میں۔ پریشان لگ رہے ہیں، پریشان ہوں، ٹھنڈے پسینے تو نہیں آ رہے؟ بالکل پریشان ہوں۔ کیا وجہ؟ پریشان سلمان اس لیے ہوں کہ یہ میرا وطن ہے، میرا ملک ہے، میری ماں دھرتی ہے، تو اس کے بارے میں پریشان نہیں ہوں گا۔ تو جو دھرنا دینے آیا ان کا نہیں ہے؟ ان کا ہے نا، تو کیوں نہیں ہے ان کا؟ وہ قتیل شفاعی صاحب نے کہا تھا نا، مت جلائے اس کو، یہ گھر تیرا بھی ہے میرا نہیں بھی جلا ہے۔ رہے وہ لوگ، تو نہیں ہونا چاہیے، میں کہتا ہوں احتجاج ہونا چاہیے، وہ بھی وہی کر رہے ہیں۔ تحریک چلانی چاہیے۔ میں نے ساری عمر تحریکوں کو کور کیا ہے، ناراض سیاستدانوں کی انٹرویوز کیے ہیں اور بہت قریب سے دیکھا ہے ان چیزوں کو، لیکن ان کی لاشیں گری رات یا ادھر، وہ افسوسناک ہے۔ وہ کون ہے یار؟ ان کے جاتے ہیں یا دوسری طرف کے جاتے ہیں، وہ کون ہے؟ وہ تو ہمارے عزیز ہیں، ہمارے بھائی ہیں۔ حماد بھائی، آپ بھی بچوں والے ہیں، فیملی ہے آپ کی، میری بھی ہے۔ آئی فیل دا سیم کہ بیچارے ان کے گھروں میں جو جنازے گئے ہوں گے، دکھ ہوتا ہے یار ان کی فیملی تباہ ہو گئی۔ تو اس پوری پریکٹس میں، پورے ایونٹ میں یہ جو سب سے سیڈننگ وہ ہوتا ہے نا، یہ تھا۔ خیر اس سب کو چھوڑ کر، چھوڑا تو نہیں جا سکتا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے جن جو شہادت ہوئی جن کی۔ اور اس پورے معاملے میں حماد بھائی، پاکستان تحریک انصاف آپ کو اس وقت کس پوزیشن میں کھڑی نظر آتی ہے؟ تحریک انصاف سلمان اس پوزیشن میں نظر آ رہی ہے کہ سیاسی طاقت بھی دکھا رہی ہے پی ٹی آئی والے، لیکن اچھی پوزیشن پہ ہے سیاسی طاقت، یقیناً وہ سیاسی طاقت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، لیکن صرف سیاسی طاقت سب کچھ نہیں ہوتا۔ سیاسی طاقت کے ساتھ دانش، تدبر، بصیرت، یہ چیزیں بھی درکار ہوتی۔ آپ دنیا کی تاریخ دیکھ لیں، جتنی بھی بڑی لیڈرشپ آئی، ابراہم لنکن کو دے کے، نیلسن منڈیلا کو دے کے، جاتے جاتے، بلکہ میں یہ کہوں کہ آپ مکے کی لیڈرشپ کو دیکھیں نا، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدھم، بصیرت کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، تو یہاں اگر اس چیز کو ایڈاپٹ کیا جائے تو اس کا فائدہ بہت اٹھا سکتی ہے۔ آپ جو حکومت میں بیٹھی جماعتیں ہیں ان کی بات کر رہے ہیں یا پی ٹی آئی کی بات؟ حکومتی جماعت تو دکھائی ہی نہیں دے رہی ہے، حکومت نے تو بالکل اپنے آپ کو سائیڈ لائن کر دیا ہے۔ یہ تو یعنی سلمان، ہم صبح سے کور کر رہے ہیں نا۔ یہ کون تھا جو دھمکیاں دے رہے تھے پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں ان کو کہ فائرنگ ہوئی تو 5 منٹ میں سب، مطلب کہ محسن نقوی صاحب اگر حکومت کا فیس نہیں ہے تو پھر وہ کس کا فیس ہے؟ وہ حکومت کا فیس تو میں نہیں کہوں گا، محسن نقوی نے تو کبھی کونسلر کا الیکشن نہیں لڑا۔ میں تو اس آدمی کو اس کا مطلب یہ ہے پولیٹیکل فیلڈ کا سمجھوں گا اس وقت جو لوگوں میں جاتا ہے۔ میں محسن نقوی کو کیوں حکومت کا نمائندہ سمجھوں یا عوام کا نمائندہ سمجھوں؟ میں گنڈاپور کو سمجھتا ہوں، میں شہباز شریف کو سمجھتا ہوں، میں ان لوگوں کو تو سمجھوں گا۔ وہ لوگوں میں جاتے ہیں، دروازے کھٹکھٹاتے ہیں، دستکیں دیتے ہیں، الیکٹ ہو کر آتے ہیں، ایک سیاسی عمل سے ہو کے گزرتے۔ رات آپ نے دیکھا نا گنڈاپور، وہ جو آنسو گیس کی شیلنگ ہو رہی تھی، اور وہ ان سے اختلاف ہی صحیح، میں نے بہت تنقید کی، لیکن کم از کم وہ سیاسی آدمی ہے تو اس کے اندر موجود ہے کہ ابھی آپ نے محسن نقوی اور فیصل واوڑا اور ایسے لوگوں کو دیکھا، وہ سیاسی لوگ نہیں ہے۔ ان کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کی رائے جو ہے وہ عوامی رائے ان لوگوں کی ہوتی ہے جو عوام میں جاتے ہیں، عوام سے ووٹ مانگتے ہیں، ان کے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں اور پھر اسی سیاست کا حصہ بھی ہوتے ہیں۔ اچھا حماد بھائی، توقع یہ کی جا رہی ہے، مطلب کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں بشرا بی بی خاص طور پر، کیونکہ اس وقت بشرا بی بی کو الگ دیکھا جا رہا ہے اور باقی جو پارٹی ہے اس تمام لیڈرشپ کو الگ دیکھا جا رہا ہے۔ بشرا بی بی کے تئیں پاکستان تحریک انصاف کا ڈی چوک پہنچنا ایک فتح قرار دیا جا رہا ہے، ایک سکسیس قرار دیا جا رہا ہے۔ اب یہ بتائیے گا
کہ کیا یہ ثابت قدمی کے ساتھ اپنے مطالبات کو لے کر چلیں گے، اور آپ کو عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے آپ کے پاس اگر کوئی خبر ہے تو وہ بتائیے گا؟ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب رہا ہو جائیں گے یا انہیں کوئی ریلیف ملنا شروع ہوگا؟ عمران خان کی رہائی فی الحال نہیں ہوگی سلمان. اس کا جو جہاں تک میری سمجھ ہے یا میرے انفارمیشن ہے تو عمران خان کی رہائی اسٹیبلشمنٹ کا اعلان شکست ہوگا فی الحال. یعنی وہ تو ظاہر دباؤ آیا اور دباؤ سے پیچھے ہٹ گئے، تو ایسا مجھے دکھائی نہیں دیتا. اب پی ٹی آئی کے سامنے کچھ اور چیزیں آنے لگی ہیں. یعنی بشرا بی بی کی پولیٹیکل لانچنگ ہو گئی، جلوس کے لیے بھی نکلی، خطاب بھی کرنے لگی، ان کا ایک بڑا ایک نیا روپ دیکھ لیا، نیا روپ سامنے آیا. ٹھیک ہے، کرنی چاہیے، لیکن فی الحال ان کی جو پولیٹیکل ایکسیپٹنس ہے تو وہ پختونخوا کے اندر ہے اور وہ پی ٹی آئی کی وجہ سے ہے. لیکن پختونخوا کا مزاج یہ ہے کہ جب باہر سے کوئی خاتون آتی ہے تو اس کو بہت عارضی طور پر ایکسیپٹ کیا جاتا ہے. یعنی فاطمہ جناح کی بڑی پذیرائی ہوئی، لیکن جو ہی تحریک ختم ہوئی اور ایوب دور چلا گیا تو پھر فاطمہ جناح کی مقبولیت بھی گئی. اسی طرح بے نظیر بھٹو 86 میں آئی تو جنرل ضیاء کے خلاف سارا ووٹ بینک ان کی طرف گیا، مقبولیت گئی، لیکن پھر بعد میں وہ بھی ختم ہو. لیکن بیگم نسیم ولی کی مقبولیت آخر تک قائم رہی بحیثیت پارٹی لیڈر. تو بشرا بی بی کا ذکر آتا ہے تو آپ ان خواتین کا ذکر ضرور کرتے ہیں. دیکھیں، میں نے تو تاریخ کے ساتھ ہی چلنا ہے. میں تو سلمان ان صحافیوں کی طرح نہیں ہوں جو صبح سے شام تک کے معاملات کو دیکھتے ہیں. میں تو تاریخی تناظر میں معاملات کو دیکھتا ہوں. میں تو ہسٹری کا، نفسیات کا، سیاست کا طالب علم ہوں اور میں تو اسی کو لے کر آگے چلوں گا. بشرا بی بی کی ایکسیپٹنس ہونی تھی، مقبولیت، کیونکہ وہ عمران خان کی اہلیہ ہیں ایسے، اور وہ تو گنڈاپور صاحب کی بھی ہے. جی اچھا، اب دیکھتے ہیں کہ بشرا بی بی سیاسی معاملات کس طرح ہینڈل کرتی ہے اس پوری سچویشن میں. لاسٹلی بیکاز وی ہیو ٹو کنکلوڈ، حماد بھائی یہ بتائیے گا کہ اب تو پکچر بالکل کلیئر ہے، تب بھی تھی، لیکن ہم ایک دفعہ پھر اس تصویر کو اپنے سامنے رکھ لیتے ہیں. دس از پی ٹی آئی ورسز اسٹیبلشمنٹ. گورنمنٹ از اس وقت جو ہے وہ ارریلیونٹ، بالکل ایسا ہی ہے. تو اب یہ بتائیے کہ حکومت اب کیسا فیل کر رہی ہے؟ شہباز شریف یا ان کی جو کیبنٹ کے لوگ ہیں، سنا ہے کہ خسر پھسر شروع ہو گئی ہے کہ ان کو اٹک پہ بھی روکا جا سکتا تھا، ان کو فورس کا استعمال. میں نے کہا دیکھو، 2 پوائنٹس ایسے تھے جہاں پر بہت آسانی کے ساتھ روک سکتے تھے. ایک، جب سوابی انٹرچینج کو جیسے ہی انہوں نے کراس کیا تو دریائے سندھ کے اوپر جو برج ہے، صرف اسی برج کو آپ صحافی ہیں نا، میں صحافیوں کی بات نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں جو نون لیگ کے اندر یہ اب لڑائی پڑ گئی ہے، ایک نئی لڑائی. اب اس میں فائدہ کس کا ہے، نقصان کس کا ہے؟ شہباز شریف کہاں کھڑے ہیں، ان کی کیبنٹ کہاں کھڑی ہے، محسن نقوی کا فیوچر کیا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ ورسز پی ٹی آئی کا جو ایک نیا رومانس یا ریلیشن ایکسپیکٹڈلی اگر ہو تو پھر نون لیگ کہاں سٹینڈ کرے گی اگر صلح ہو جاتی ہے پی ٹی آئی کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ؟ پی ٹی آئی کے ساتھ صلح ہو جاتی ہے تو اس وقت سب سے اہمیت جس بات کی ہے اور جو پرائیورٹی ہے وہ ہے معیشت. اب جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے تو اسٹیبلشمنٹ ان معاملات کو خود دیکھ رہی ہے، یعنی پی ٹی آئی کے یا پروٹیسٹ کو، ان چیزوں کو، جبکہ حکومت جو ہے شہباز شریف وہ انٹرنیشنل انویسٹمنٹ کو اور اس کو کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں، ان معاملات کو، وہ اس میں بالکل مداخلت نہیں کر رہے. اس میں بھی تو وہ ایس آئی ایف سی میں ان کا بہت اہم رول ہے نا، اسٹیبلشمنٹ کا رول تو ہوگا نا، اس کے رول کو تو آپ اس ملک میں نظر انداز نہیں کر سکتے. لیکن بنیادی طور پر جو کوآرڈینیشن ہے وہ حکومتی سطح پر ہو رہی ہے. اسٹیبلشمنٹ کا بیسک رول تو ہے. اب پرائم منسٹر کا ایک بھی بیان آپ نے دیکھا اس سلسلے میں؟ کس سلسلے؟ احتجاج کے حوالے سے. بالکل. کیا کہا پرائم منسٹر صاحب نے؟ کہا کہ یہ جو 4 اہلکار تھے رینجرز کے، ان پر انہوں نے افسوس کیا اور پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والوں کو انتشاری کہا اور
دیکھیں اس پہ انہوں نے افسوس کرنا تھا، وہ ہیڈ آف اسٹیٹ ہے، وہ نہیں کریں گے تو پھر نظام کیسے چلے گا؟ وہ تو ظاہر ہے کہ وہ تو انہوں نے کہا وہ تو ایک ٹریڈیشن ہے. آپ مجھے بتائے گنڈاپور صاحب کے ساتھ ان کا رابطہ ہوا ہے، بشرا بی بی کے ساتھ ان کا رابطہ ہوا ہے، اس کا کوئی منسٹر اڈیالہ گیا ہے، تو مطلب ہے وہ اس عمل سے الگ رہے. یہ عمل ڈائریکٹ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان ہے. اب پی ٹی آئی کو سپیس اگر ملے گا بھی تو زیادہ سے زیادہ کہیں نہ کہیں کچھ ریلیفز ملیں گے، اور یہ دباؤ جو ہے یہ 2 دن رہنا ہے. آج بھی عمران خان کی تاریخ تھی، کل بھی ہے، اور 26 اور 27 بہت اہمیت کے. کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ کیا لگ رہا ہے؟ رہائی نہیں ملے گی فی الحال، ایسا ممکن دکھائی نہیں دیتا، اور جلوس کے لیے مسائل بنیں گے. اب ذرا تھوڑا سا وہ وائلنس بھی ہونے لگا ہے. ابھی کچھ دیر پہلے ہمارے رپورٹر بتا رہے تھے، تو تھکاوٹ بھی ہوتی ہے، ٹھنڈ بھی ہے، تو ظاہر ہے کہ ان لوگوں کا تھوڑا بہت وہ جو اسٹیمنا ہے نا وہ بیٹھتا جائے گا، اور 26 اور 27 تاریخیں بھی گزر جائیں گی. تو پھر اس کے بعد جو ہے میرے خیال میں 2-3 دن بعد معاملات اپنے رخ پر آنا شروع ہو جائیں گے. حماد بھائی آپ کے وقت کا بہت شکریہ. تھینک یو.